میمل آپ اتفاق کرتی ہیں بھٹی صاحب کی بات سے؟ اگر سفارتی طور پر کسی کے پاس افغانستان کو منانے کے لیے یا کوئی ٹھوس کارروائی کے لیے لیوریج ہے تو کیا وہ صرف امریکہ ہی ہے اور پھر کوئی نہیں ہے؟ اور کیا وہ بھی کارگر ثابت ہوگا؟ جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں سفارتی کوششوں کا وقت اب گزر گیا. نہیں نینا، دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں سمجھنے ہے کہ اس وقت جو ٹاکس کے اندر جو چیز ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کی اگر ہم ڈیلیگیشن کی بات کریں تو پاکستان کی ڈیلیگیشن تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور ان کا جو موقف تھا وہ جو گئے ہیں وہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور جو دہشت گرد کراس بارڈر انفلٹریشن کر رہے ہیں ان کے خلاف ویزیبل اور افیکٹو ایکشن لے. یعنی کہ اس ڈیمانڈ کے اندر آپ نے جس طرح باقی بھی ڈیمانڈ جو بتائی ہیں، اس ڈیمانڈ کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو ہو نہیں سکتی. اور اس کی اگزامپل بھی دی ہماری ڈیلیگیشن نے ادھر. انہوں نے کہا کہ جب افغانستان میں آئی ایس کے پی پہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد دیکھا گیا ویزیبلی افغانستان کے اندر جو ہے دہشت گرد حملے کم ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب افیکٹولی ایکشن لیا جائے کسی گروہ کے خلاف تو اس کے ریزلٹس نظر آتے ہیں. تو آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور جو باقی دہشت گرد تنظیمیں جو کراس بارڈر انفلٹریشن کر رہی ہیں، آپ ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکشن لیں. اچھا، کل تک الینا جو رپورٹس آ رہی تھی وہ اتنی مثبت نہیں تھی، اور یہی تھا کہ بریک ڈاؤن ہو گیا ٹاکس کا. افغان ڈیلیگیشن کیونکہ جس طرح یہاں بات بھی ہوئی کہ جونیئر لیول کی بھی تھی اور بہت زیادہ ٹائم بھی لے رہی تھی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ یا تو وہ پاور لیس ہیں یا وہ کچھ کمٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوحہ کے اندر جب اسٹیٹمنٹ آئی تو اس کے بعد کلیریفیکیشنز پہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوئی. یعنی لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے وہاں پر افغانستان میں کوئی سینٹرلائز باڈی نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ کی اگر آپ بات کریں. اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ بار بار جب اگر کاندہار فون کرنا ہے، اگر کابل بات کرنی ہے تو اس کے اندر ٹائم لیا جائے. لیکن آج اگر آپ علینا افغان میڈیا کی، یعنی کہ ابھی تو ظاہری بات ہے ٹاکس چل رہی ہیں اور دیر تک چلیں گی، لیکن اگر آپ افغان میڈیا کے اندر دیکھیں یا ان کے جرنلسٹ، تو اس کے اندر جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی افغانستان اور پاکستان جو ہے ان کا جو استنبول میں اگریمنٹ شاید آج ہو جائے. اور یہ اس کے اندر جو چیزیں یہ ٹولو نیوز نے بھی رپورٹ کی ہے، اور یہ میں بتاتی چلوں کہ حریت ریڈیو نے بھی لگ بھگ سیم ہی چیز رپورٹ کی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے جو ایکسٹینشن ہو جائے گا سیز فائر کا، ری اوپننگ آف روٹس، ریلیز آف سم پرزنرز ایز اے گڈ ول جیسچر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیکسٹ میٹنگ کا جو ہے ٹائم اور جگہ جو ہے اس کا تعین اور کچھ دوسرے ہیں. تو یہ افغانستان کی طرف سے اگر میں ایک منٹ سوری محمل، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین 3 مطالبات ہیں پاکستان کے، یعنی کارروائی ہو ٹی ٹی پی اور پھر دیگر گروپس کے خلاف، اس کے اوپر ابھی بھی ٹھوس کوئی کنکلوژن یا کوئی ٹھوس جواب کی نہیں ہے طرح ابھی تک. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا افغانستان، جس طرح یہاں پر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا میڈیا تو ایک، اور جو ہمارے یہاں جرنلسٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پیسمسٹک ویو ہے، کیونکہ شاید کوئی اتنی خوشائند بات ایسے کوئی بریک ڈاؤن جس طرح سے ہو رہا ہے نا، بریک تھرو نہیں ہوئی کوئی چیز. تو وہ افغانستان کا میڈیا اور ان کے جرنلسٹ دوسری بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ شاید آ جائے، شاید کچھ پازیٹیو آؤٹ کم آئے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ایکچولی کیا ہوگا، کیا یہ جو ہماری ڈیمانڈ، کیونکہ ہماری تو بہت کلیئر ڈیمانڈ ہے نا، جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے کہ جی ویزیبل افیکٹو ایکشن لو. پھر فتوے کی جو بات کی، فتوے کے اوپر بھی انہوں نے کہا، جب بات ہوئی کہ آپ فتوا دیں پبلکلی، یہ فتوا دیں کہ جو پاکستان کے خلاف جو بھی ہے لڑائی یہ جہاد نہیں ہے، یہ حملہ کرنا حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے طرف سے تو ایسا فتوا آیا بھی تھا، شورا میں بھی ڈسکشن ہوئی، موجود تو ہے، لیکن وہ پبلک نہیں ہے. پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں. تو یہ بھی چیزیں. تو جو آپ بات کریے، اب یہ تو افغان میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ٹی ٹی پی بی ایل اے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے. تو اگر کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ مانے. لیکن اصل میں علینا جو مسئلہ ہے نا، وہ ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ انالیسس تھی. ایک خراسان ڈائری کے اندر ایک رپورٹ بھی تھی، اور اس کے اندر ایک اینالسٹ ہے ڈاکٹر جرون. تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے، یعنی کہ اگر کائنیٹک رسپانس بھی ہوتا ہے، پھر ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہیں، یعنی کہ آپ پریشر بھی ڈالتے ہیں، روٹس اور یہ سارا کچھ، تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایسی باتیں ریزنیبل اپوننٹس جو ہے نا ان کے ساتھ تو یہ کام کر جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ایڈیولوجیکلی ریجڈ اپوننٹس ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں افغان طالبان، تو وہ کوئی پریگمیٹک جو ہے اسیسمنٹ نہیں کرتے اس چیز کی، اور نہ ہی وہ کوئی پریگمیٹک اسٹیپ لیتے ہیں. اور وہ اس چیز کو بھی بیچ میں نہیں لاتے کہ جو اتنے دہائیوں کی ہم نے جو ان کی سپورٹ کی ہے اس کو ریسیپروکیٹ کریں، وہ یہ چیز بھی نہیں لاتے. یہ جو ہے نا یہ ایک اہم نقطہ تھا اس کے اندر. یہ انٹرسٹنگ بھی افغان طالبان کے حوالے سے، جس طرح کے ان کے ویوز
ایشوز ہیں. اب اصل میں جو چیز بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر بات ہوئی ہے ڈپلومیٹکلی ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم نے قطر کو اور ٹرکی کو, ہم نے دو ایسے ممالک جن کی افغانستان پہ بھی انفلوئنس ہے, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کو ہم نے میڈیشن کے لیے بیچ میں لے کر آئے. ادھر جو ہے ہم نے شواہد بھی سامنے رکھے. یہ جو ابھی بھی جو بات ہوئی کہ جو حملہ ہوا ادھر سے انفلٹریشن ہو رہی تھی, اس کے بھی شواہد ریئل ٹائم میں ان کے سامنے رکھے گئے, اور وہ ٹرکس جو تھے ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے بالکل میڈیٹرز, انہوں نے کہا بھی کہ یہ چیز ہے. اچھا اب علینا ایک افغانستان کو جو میسج جانا چاہیے, جو ان کو سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے وہ پریگمیٹک اپروچ نہیں لیتے ہوں گے, وہ جو ہے ریجڈ, لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کل کو, ابھی تو یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, کل کو اگر یہ رشیا میں ہو, اگر یہ چائنا میں ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ہب بن گیا ٹیررزم کا, وہاں پر ڈفرینٹ دنیا سے جو ہے 27,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ ادھر دہشت گرد آ گئے ہیں ہر طرح کے. تو اگر رشیا پہ اٹیک ہوتا ہے, ایران پہ اٹیک ہوتا ہے, چائنا پہ اٹیک ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی یورپی ملک پہ اٹیک ہو جائے, کل کو اگر امریکہ پہ ہو جائے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا افغان طالبان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور نیٹو فورسز چلی گئی تو دوبارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. یہ چیز افغان طالبان کو سمجھنا ہوگا, ان کو پریگمیٹک اور ریئلسٹک اپروچ لینی ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کے دوست ہے, انہوں نے بڑا ان کا ساتھ دیا ہے امریکہ کے کام کرنے میں. ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے تو وہ جا کے داعش کے ساتھ مل جائیں گے. ضرور ہوگا, لیکن سب ممالک نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, آن دا گراؤنڈ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ افیکٹو ایکشن تو لیں. تو یہ تو ان کو کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان ول بی لیفٹ ود ویری لمیٹڈ چوائسز علینا, اور اس کے اندر جس طرح کائنیٹک اپروچ کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ ایک ہے لاسٹ ریزورٹ, اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ ریجڈ سٹانس رکھتے ہیں تو پھر چوائسز بہت کم رہ جاتے ہیں. بٹ میمل پھر وہیں پہ آ گیا نا ذرا, جہاں سے آپ نے شروع کیا اور حوالہ بھی دیا کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اس وقت سوچنے سمجھنے یا اس کے بجائے ایک بڑی جذباتی حکومت نظر آتی ہے. تو کیا ایسے سرکمسٹانسز میں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ سمجھیں گے بات, اور اس کو کتنا وقت دینا چاہیے, یا پھر آپ کو لگتا ہے جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ براہ راست اب جائیں کائنیٹک آپشن کی طرف؟ نہیں علینا, دیکھیں کائنیٹک آپشن ہم یہاں پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اوور آل ایک پولیٹیکل سولوشن ہی اینڈ پہ آنی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اپنے نیبرز نہیں بدل سکتے, جغرافی نہیں بدل سکتے, اور جنگ جو ہے یعنی ہر وقت آپ یہ اس حالت جنگ میں بھی نہیں رہ سکتے. ہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں, اور افغانستان کے اوپر ہمیں اتنا پریشر, ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں, اس کے میں محمد علی صاحب نے بات کی, جہاں مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہاں پر ایک آرگیومنٹ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ اتنے سالوں سے ان سے یہ بات کر رہے تھے, مختلف سفارتی ذرائع بھی آپ نے استعمال کیے, لیکن اس طرح کنکلوسیو کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی جو کہ اب 2 ہفتے پہلے کے تصادم کے بعد ہمیں نظر آئی.